پی آئی اے جو ہے اس کی نشکاری کر دی گئی۔ ایک تابناک دور بہرحال پی آئی اے نے دیکھا دنیا بھر کی ایئر لائنوں کو، جس میں ہم بارہا ذکر کرتے ہیں ایمریٹس ایئر لائن کی، جس کو 1985 میں ایک جہاز پی آئی اے نے دیا تھا اور پی آئی اے کے کرو نے اس کو آپریٹ کیا تھا۔ وقت کی اگر ہم بات کریں تو 34 جہاز جو ہے وہ پی آئی اے کے بیڑے میں شامل ہیں۔ جو انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سال کے عرصے کے بعد پی آئی اے نے منافع کمانا شروع کیا، یعنی خسارے سے وہ نکلی۔ سن 2024 میں پی آئی اے نے 26 ارب روپے خالص منافع کمائے، اس کی نشکاری کر دی گئی۔ گو کہ اس کو روکنے کے لیے ملازمین نے جو ہے وہ مختلف نوعیت کے جو ہے وہ احتجاج بھی کیے۔ کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کی، وہاں بھی ایک آفر دوبارہ لے کے آئے کہ ہم خواہش مند ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں کراچی سے آفتاب خان۔ اچھا، بڑے عرصے کے بعد، یعنی ہم ایک عرصے سے باز گشت سن رہے ہیں پی آئی اے کی نشکاری کے حوالے سے، تو بالآخر وہ اونٹ جو ہے کسی کروٹ بیٹھ گئی اور آج جو ہے وہ پی آئی اے کی نشکاری کر دی گئی۔ گو کہ جو حصے سے وہ تقریباً 75% جو ہے وہ عارف حبیب گروپ یا کنسورشیم کے حق میں جو ہے وہ یہ فیصلہ کر دیا گیا۔ اب تھوڑی سی جو ہے وہ سابقہ برسوں میں ہم یہ دیکھیں کہ جب یہ سلسلہ شروع ہوا سن 2016 میں، تو عمران خان کی گورنمنٹ میں پھر کچھ سیاسی وجوہات کہہ لیں یا ملازمین کی جانب سے جو اس وقت بھی ایک احتجاج کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، تو یہ مؤخر دکھائی دیا یہ معاملہ ہمیں۔ لیکن 9 سال کے بعد آج سن 2025 کے آخری سال کے آخری ہم کہہ سکتے ہیں کہ اواخر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی آئی اے جو ہے اس کی نشکاری کر دی گئی۔ اور ایک تابناک دور بہرحال پی آئی اے نے دیکھا دنیا بھر کی ایئر لائنوں کو، جس میں ہم بارہا ذکر کرتے ہیں ایمریٹس ایئر لائن کی، جس کو 1985 میں ایک جہاز پی آئی اے نے دیا تھا اور پی آئی اے کے کرو نے اس کو آپریٹ کیا تھا پہلی پرواز کو، اور اس کے بعد آج ہم ایمریٹس کی ترقی کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ پی آئی اے کے جو کل اثاثہ جات کا جو تخمینہ لگایا گیا تھا آج سے چند سال پہلے، ایک فیزیبلٹی رپورٹ جو ہے وہ تیار کی گئی تھی انتظامیہ کی جانب سے، تو 150 سے 190 ارب روپے کے اثاثے جو ہے وہ پی آئی اے کے ملک بھر میں جو ہے وہ سامنے آئے تھے، جس میں کراچی سے لے کر ہم اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، سکھر، اس کے علاوہ دیگر جو شہر ہیں، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، ساہیوال ہے، ان تمام میں دفاتر، اس کے علاوہ جو اثاثہ جات کی جو مالیت تھی وہ 190 ارب روپے تک رہی ہے۔ گورنمنٹ کی جانب سے اس نشکاری سے پہلے 100 ارب روپے کا جو ایک ٹارگٹ رکھا گیا تھا، ظاہر سی بات ہے 75% جو ہے وہ شیئرز کے اوپر بات ہو رہی تھی، تو اب وہ چونکہ 135 ارب روپے میں جو ہے یہ پی آئی اے کو آج خرید لیا گیا۔ اگر ہم پی آئی اے کے فضائی بیڑے کی بات کرتے ہیں تو کبھی ہم نے یہ دیکھا کہ پی آئی اے کے بیڑے میں، یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ 42 جہاز بھی وہ کرتے تھے، لیکن موجودہ وقت کی اگر ہم بات کریں تو 34 جہاز جو ہے وہ پی آئی اے کے بیڑے میں شامل ہیں، جس کی اگر ساخت کی بات کریں تو 777، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایئر بس 320 اور ATR ساختہ طیارے پی آئی اے کے بیڑے میں شامل ہیں۔ لیکن اس میں 18 جہاز جو ہے وہ اگر ایئر بورن ہے یعنی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، تو 16 کے قریب جہاز جو ہے مختلف وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ گراؤنڈ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بین الاقوامی اور ڈومیسٹک روٹس کی بات کریں تو وہ 90 کے قریب جو ہے وہ ان کے پاس روٹس ہے، جس میں یومیہ 70 پروازیں جو ہے وہ آپریٹ کی جا رہی ہے، جس میں 45 انٹرنیشنل اور باقی جو 25 ہے وہ ڈومیسٹک روٹس کی پروازیں شامل ہیں۔ کبھی پی آئی اے کے پاس جو ہے وہ 747-200 اور 400 جہاز بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ وہ جہاز تھے ڈبل ڈیکر، یعنی اس میں مسافر جو ہے وہ نیچے کیبن میں بھی ہوتے تھے اور زینے سے اوپر بھی جا کے وہاں بھی بیٹھتے تھے۔ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر وہ 5 جہاز جو ہے وہ پی آئی اے نے گراؤنڈ کر دیے۔ اسی طرح 310 ساختہ طیارے بھی پی آئی اے کے فلیٹ میں شامل تھے، وہ بھی بعد میں گراؤنڈ کر دیے گئے کیونکہ اس کے انجینئرنگ کی جو کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہیوی تھی، جس کی وجہ سے ان کو گراؤنڈ کر دیا گیا تھا۔ پی آئی اے کے جو حالات رہے، اسی طرح اگر ہم کچھ موازنہ کریں دیگر ملکوں کا، تو ہمیں ٹرکش ایئر لائن کی، یعنی ترکیہ کی جو ایئر لائن ہے ٹرکش ایئر لائن، اس کے بھی کم و بیش ایسے ہی حالات تھے۔ تو اس وقت ان کی حکومت نے، ترکیہ کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے تمام تر قرضہ جات جو ہے وہ معاف کیے ٹرکش ایئر لائن کے، اور آج
ٹرکش ایئر لائن جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک وہ جو ہے ترقی کے راستے پر گامزن ہے۔ یہ مطالبہ جو ہے وہ پی آئی اے کے ملازمین کی جانب سے بھی کیا گیا تھا، لیکن وہ چونکہ یہاں پہ دو مختلف قسم کی چیزیں تھیں۔ ایک تو پی آئی اے کے قرضہ جات بہت زیادہ ہے، یعنی جہازوں کی لیز کے جو پیسے ہیں، وہ سود کے جو پیسے ہیں مختلف بینکس کے، حکومت کے سود کے جو پیسے ہیں، اس کے علاوہ تھرڈ پارٹی جو اس میں فریق بنی ہے اگر جہازوں کی خریداری میں یا دیگر جو معاملات ہیں، پارٹس کے جو معاملات ہیں، تو وہ ہمیشہ ہم نے یہ دیکھا کہ پی آئی کا جو خسارہ ہے وہ سالانہ جو ہے وہ 70 سے 75 ارب روپے رہا، اور اس میں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ 90 ارب روپے تک یہ خسارہ تجاوز کیا اس نے۔ تو اس تمام تر معاملے میں جو ہے وہ حکومت کی جانب سے پھر اس جانب غور کیا گیا کہ اس کی نجکاری کر دی جائے۔ اس میں پی آئی اے ملازمین نے جو ہے وہ کہا تھا کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے۔ واللہ عالم کہ ان کے پس پردہ جو ہے کون لوگ تھے، ظاہر سی بات ہے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو حکومت کی جانب سے جو ہے وہ ایک طے کی گئی تھی، اور لیکن وہ تمام ان کو رد کر دیا گیا اور ان کو جو ہے اس تمام بٹ کے عمل میں جو ہے ان کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس کے ساتھ ملازمین نے ایک اور مطالبہ رکھا تھا نجکاری کمیشن کی جانب، ایک اور مطالبہ تھا ان کا کہ 3 سال تک کے لیے ملازمین کو جو ہے وہ ملازمت سے برطرف کرنے یا ان کو ملازمتوں سے نکالنے کی جو وہ ہے اس کو پالیسی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی کی جائے۔ تو 1 سال کا وقت دیا گیا ملازمین کے لیے، جو یقین دہانی ہے کہ 1 سال تک جو ہے وہ کسی ملازم کو نہیں نکالا جائے گا۔ اگر ہم ملازمین کی تعداد کی بات کرتے ہیں پی آئی اے کے، تو 9,500 کے قریب ملازمین ہیں، جس میں سے 6,000 کے قریب جو ہے مستقل ہیں یعنی کنفرم ہے، اور اس کے علاوہ 3,500 جو ہے مختلف شعبہ جات کے، جس میں کچن ہے، فلائٹ کچن ہے، ٹریفک ہے، اس کے علاوہ دیگر جو شعبہ جات ہیں ان کی انجینئرنگ ہے، اس میں تقریباً 3,500 کے قریب جو یہ ڈیلی ویجز پہ یہ کانٹریکٹ ملازمین ہیں۔ اچھا، پی آئی اے کے حوالے سے ایک اور اہم بات ضرور یہاں پہ میں اس کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ بہرحال دعویٰ ہے انتظامیہ کا، یعنی گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے مجھے بہرحال اس کا بہت زیادہ اندازہ نہیں ہے، لیکن جو انتظامیہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ 20 سال کے عرصے کے بعد پی آئی اے نے منافع کمانا شروع کیا، یعنی خسارے سے وہ نکلی۔ اور اس میں جو انتظامیہ کی جانب سے جو اعداد و شمار دیے گئے کہ سن 2024 میں جو ہے وہ پی آئی اے نے 26 ارب روپے خالص منافع کمایا، جبکہ سن 2025 کے ششماہی کی بات کریں 6 ماہ کے دوران پی آئی اے نے 11 ارب روپے خالص منافع کمایا۔ یہ انتظامیہ کی جانب سے ایک دعویٰ بہرحال سامنے آیا۔ اگر ہم سب سے اہم بات جو مجھے یہاں پر میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی آئی اے گو کہ بارہا کوششوں کے باوجود جو ہے وہ ترقی کے راستے پر گامزن نہ ہو سکی مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن پی آئی اے کے پاس اس وقت جو ہے دنیا بھر کے قیمتی ترین جو سلاٹس ہے وہ کہہ سکتے ہیں، جو امریکہ میں بھی ہے، برطانیہ میں بھی ہے۔ اسی تناظر میں پی آئی اے جو ہے وہ چونکہ مانچسٹر کی پروازیں شروع کر دی ہے، اور اب لنڈن اور برمنگم کی پروازوں کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ تو وہ سلاٹس یہ ہے کہ وہ جہاز جو ہے وہ اس سلاٹس کے اوپر لینڈ کرے گا۔ اگر پی آئی اے یہاں سے ٹیک آف کرتا ہے ٹورنٹو کے لیے، تو ٹورنٹو میں بھی ان کے جو سلاٹس ہیں وہ سلاٹس اب نہیں ملتے ہیں، تو وہ بھی پی آئی اے کا ایک قیمتی اثاثہ ہے۔ اور اگر ہم اس نجکاری کے بعد آگے کی مرحلے کی بات کریں، گو کہ اس کو روکنے کے لیے ملازمین نے جو ہے وہ مختلف نوعیت کے جو ہے وہ احتجاج بھی کیے، کراچی پریس کلب میں پریس کانفرنس بھی کی، وہاں بھی ایک آفر دوبارہ لے کے آئے کہ ہم خواہش مند ہیں اس کو خریدنے کے لیے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کل ہم نے دیکھا کہ بلاول ہاؤس چورنگی کے باہر انہوں نے احتجاج بھی کیا۔ آج بھی جب یہ نجکاری کا عمل جاری تھا تو ملازمین علامتی احتجاج کے اوپر تھے، لیکن اس کے باوجود نجکاری ہو گئی۔ اور جو حکومت کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے جو ہے یہ چونکہ ہم پی آئی اے کو جو ہے وہ دوبارہ اس کے اصل مقام پہ جو کہ کبھی ہوا کرتا تھا ماضی میں، اس پر دوبارہ استوار کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگلے مرحلے میں نجکاری کے بعد ظاہر سی بات ہے اب جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کی جائے گی تمام تر۔ یعنی اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو ہے فارمیلٹیز کے علاوہ کہ کابینہ سے باقاعدہ اس نجکاری کی منظوری لی جائے گی۔ پھر میں دوبارہ ملازمین کی بات کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل جو ہوابازی کی عدالتیں ان سے رجوع کریں گے، لیکن اس کے باوجود کابینہ سے یہ منظوری کے بعد جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ جو نئے مالکان ہیں پی آئی اے کے یعنی عارف حبیب کنسورشیم، وہ باقاعدہ فیصلہ سازی میں، اس کے علاوہ بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ظاہر ان کی نمائندگی ہوگی، اور باقاعدہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی آئی اے کی ملکیت میں شامل ہو جائیں گے۔